अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू न्यूज़ की एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस तरह की और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए घंटी के बटन को भी दबाएं ताकि आपको ऐसी मालूमाती वीडियोस मिलती रहें। शुक्रिया। गधों और कुत्तों का गोश्त फरोख्त करने और खिलाने की खबरें अभी ज़्यादा पुरानी नहीं हुई थी कि सोशल मीडिया पर मेंढक के गोश्त और टिक्का बोटी बनाने की खबरें वायरल हो गईं। सच्ची बात है, हमें तो गोश्त खाने से ही नफरत होने लगी है। मुर्दा मुर्गियों और गाय भैंसों का गोश्त बेचने के भी कई वाकयात सामने आ चुके हैं। बहुत से लोग पकड़े गए हैं, लेकिन वो फिर भी बाज नहीं आते। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको जो बताने लगे हैं, इस पर आप हैरान ही रह जाएंगे। जी हाँ, घी और कुकिंग ऑयल जो हर घर में इस्तेमाल होता है, लेकिन आपको ये सुनकर हैरत होगी कि मार्केट में बिकने वाले ज़्यादातर कुकिंग ऑयल और घी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह हैं और कैंसर का बाइस बन रहे हैं। पाकिस्तान में कैंसर के लाखों मरीज हैं और डॉक्टरों के मुताबिक इस मर्ज की एक वजह मुज़र सेहत चीज़ें हैं जो हम रोज़ाना बगैर कुछ सोचे समझे खा रहे हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी ने मुल्क में फरोख्त होने वाले 103 खोरनी तेल और बनस्पति घी के ब्रांड्स को इंसानी सेहत के लिए मुज़र करार दिया है। अथॉरिटी ने इन ब्रांड्स की पैदावार और डिस्ट्रीब्यूशन को इस वक्त तक रोक दिया है जब तक ये कंपनीज खाने के मयार पर पूरा नहीं उतरती। इसके साथ साथ मार्केट से इन ब्रांड्स का 68,120 किलो घी और तेल भी हटा दिया गया है। पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से खोरनी तेल और चर्बी के नमूने लेने की मुहिम में बताया गया है कि फूड सेफ्टी टीम्स ने लेबॉरेटरी जायजे के लिए सूबे भर में ब्लाइंड सैंपलिंग के तरीक़ेकार पर अमल करते हुए कंपनी के नुमाइंदों की मौजूदगी में मार्केट से खाने पकाने के तेल और घी के 317 नमूने हासिल किए। वो ब्रांड्स जो हिफाजती और मयारी पैरामीटर्स पर पूरा नहीं उतरते, उनके नाम आप जरा गौर से सुन लें। इनमें जियो बनस्पति, किसान बनस्पति घी, पोटोहार कुकिंग ऑयल, सितारा कुकिंग ऑयल, किला खैबर बनस्पति, किसान सुपर कुकिंग ऑयल, मुल्तान बनस्पति, कमांडर कुकिंग ऑयल, शाफी वेजिटेबल घी, बरा खैबर बनस्पति घी, मिसाल बनस्पति, फातिमा कुकिंग ऑयल, दरा खैबर बनस्पति, फूडी सनफ्लावर कुकिंग ऑयल, सवेरा कुकिंग ऑयल, सीजन्स बनस्पति, पंजाब कुकिंग ऑयल, सीजन्स कुकिंग ऑयल, दावत कुकिंग ऑयल, मास्टर पाम ओलिन ऑयल, सन ड्रॉप कुकिंग ऑयल, केयर बनस्पति घी, केयर कुकिंग ऑयल, बेकमेन फ्राई और फ्राइंग ऑयल, महबूब कुकिंग ऑयल, चांदी सोना बनस्पति, एशिया बनस्पति, तहफ़्फ़ुज़ बनस्पति, चांद बनस्पति, VTF, ममता बनस्पति, VTF, हूर कुकिंग ऑयल, जशन बनस्पति, मिन्हा बनस्पति, नक्काश बनस्पति, जियो बनस्पति, जियो कोहिनूर बनस्पति, खुशबू बनस्पति, वतन कुकिंग ऑयल, डालडा फोर्टिफाइड सनफ्लावर कुकिंग ऑयल, सूफी सनफ्लावर कुकिंग ऑयल, मोमिन कुकिंग ऑयल, मोमिन सनफ्लावर कुकिंग ऑयल, बरकत बनस्पति, इरिच प्रीमियम कुकिंग ऑयल और सादिक कुकिंग ऑयल शामिल हैं। इनके अलावा ईवा प्रीमियम क्वालिटी VTF बनस्पति, माल्टा बनस्पति, सोया सुप्रीम बनस्पति, बरकत कुकिंग ऑयल, हफीज बनस्पति, फवाद बनस्पति, मान बनस्पति, इनाम बनस्पति, आगाज बनस्पति, हयात पाम ओलिन, तवानाई पाम ओलिन, गुल बनस्पति, मुजाहिद कुकिंग ऑयल, मुजाहिद सोयाबीन कुकिंग ऑयल, फातिमा पाम ऑयल ओलिन ऑयल, जैतून रिफाइंड पाम ओलिन ऑयल, मुमताज़ कुकिंग ऑयल, मदनी कुकिंग ऑयल, ओके कुकिंग ऑयल, माहा बनस्पति, रूही बनस्पति, मुल्तान कनोला कुकिंग ऑयल, रूहो कनोला कुकिंग ऑयल, इत्तेहाद कनोला कुकिंग ऑयल, एशिया प्योर कुकिंग ऑयल, एशिया प्योर कनोला ऑयल, मास सुप्रीम बनस्पति घी, शहबाज कुकिंग ऑयल, शमा बनस्पति, मौलवी कुकिंग ऑयल, अंदाज बनस्पति, कादिर बनस्पति,
حفیظ کوکنگ آئل، گنج شکر کوکنگ آئل، شافی کوکنگ آئل، طیب کوکنگ آئل، راحت کوکنگ آئل، راحت بناسپتی، ایس بی گولڈ کنولا آئل، ایس بی گولڈ کوکنگ آئل، سدرا کوکنگ آئل، ماز سپریم پکوان آئل، فوجی کوہ نور بناسپتی، شہروز بناسپتی، خوشی کوکنگ میڈیم، ماسٹر شیف کوکنگ آئل، اے سی پی فولڈ بناسپتی، اتحاد پام اولین کوکنگ آئل، تقوی کوکنگ آئل اور خالص کوکنگ آئل شامل ہیں۔ پی ایف اے کے ڈائریکٹر جنرل محمد عثمان کے مطابق نمونے حاصل کرنے کی مہم کا مقصد یہ تھا کہ اس میں مطلوبہ غذائیت کی موجودگی اور معیار کے بارے میں معلوم ہو سکے۔ لیبارٹری ٹیسٹ رپورٹ کے جائزے میں 56 نمونے معیار کی متعین مقدار جبکہ 47 حفاظت کے پیرامیٹرز پر پورا نہ اتر سکے۔ اس کے علاوہ 211 برانڈز ایک نشان تک پائے گئے جبکہ 3 دیگر برانڈز غلط لیبل پر ناکام رہے۔ فوڈ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ وہ خوراک کی معیار پر کوئی سمجھوتہ نہیں کرے گی اور اس پر پورا اترنے میں ناکام ہونے والے برانڈز مزید کسی حکم کے آنے تک معطل رہیں گے۔ فوڈ اتھارٹی تو اپنی کارروائیاں کر رہی ہے لیکن ادھر 21 ستمبر کی رات یہ خبر سامنے آئی ہے کہ لاہور کے داخلی راستے دریائے راوی کے ناکے سے ایک رکشہ پکڑا گیا ہے جس میں 7 سے 8 تھیلے مینڈک لے جائے جا رہے تھے جو کئی من تھے۔ جب ناکے پر رکشہ کو روکا گیا تو ڈرائیور نے بھاگنے کی کوشش کی، بہرحال پولیس نے رکشہ روک لیا جس میں سے ہزاروں مینڈک برآمد کیے گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا لاہوریے گدھے کے بعد مینڈک کا گوشت بھی کھا رہے ہیں اور دوسروں کو بھی کھلا رہے ہیں؟ اتوار کی صبح سوشل میڈیا پر یہ خبر چلنا شروع ہو گئی کہ لاہور والے مینڈک کا گوشت کھا رہے ہیں، لیکن حکام کچھ اور کہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ خبر غلط ہے۔ تحقیقاتی رپورٹ سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ مینڈک پنجاب کے میڈیکل اور دوسرے کالجز کو فراہم کرنے کے لیے لے جائے جا رہے تھے۔ عوام نے اس حوالے سے پنجاب فوڈ اتھارٹی کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا کہ وہ اپنے فرائض کی انجام دہی میں غفلت کی مرتکب ہوئی ہے۔ لاہور جیسے شہر میں مینڈک کھلائے جا رہے ہیں اور انتظامیہ کو معلوم تک نہیں۔ حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ یہ مینڈک راولپنڈی کے ایک کالج نے طلباء کے پریکٹیکلز کے لیے منگوائے تھے۔ اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے جان چھڑانے کے لیے یہ کہا ہے تاکہ معاملہ دب جائے۔ لاہوریوں کو مردہ جانور، گدھے، کتے، کچھوے اور مینڈک کھلائے جا رہے ہیں۔ خوش خوراک لاہوری خوشی خوشی سب کچھ کھا رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر بھی بہت دلچسپ انداز میں بحث چل رہی ہے۔ لوگ اپنے اپنے انداز میں اس معاملے پر محفوظ ہو رہے ہیں اور لاہوریوں کا مذاق بنا رہے ہیں۔ عوام نے مینڈکوں کی ڈشز کو بھی موضوع بحث بنایا ہوا ہے۔ کچھ لوگوں نے تو یہ تک کہہ دیا ہے کہ دنیا میں ڈائناسور کے علاوہ کوئی ایسا جانور نہیں ہے جو لاہوریوں نے نہ کھایا ہو۔ اب آئیے کچھ حال پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کا سناتے ہیں۔ کراچی میں بھی مضر صحت اشیاء، گوشت، گھی، کوکنگ آئل اور جعلی مسالے فروخت ہو رہے ہیں، لیکن کراچی میں نہ کوئی کچرا اٹھانے والا ہے اور نہ کوئی انسانی صحت سے کھیلنے والوں کو پکڑنے والا۔ عیسائی مردہ اور بیمار جانوروں کو ذبح کر کے ان کا گوشت فروخت کر رہے ہیں۔ مذبح خانے گندگی سے اٹے ہوئے ہیں۔ کبھی ہم سنتے ہیں کہ بھینس کے بچے کا گوشت، بکری کا گوشت بنا کر فروخت کیا جا رہا ہے، تو کبھی ان میں پانی بھر کر مصنوعی طریقے سے وزن بڑھانے کی وارداتیں سامنے آتی ہیں۔ گھی کمپنیوں میں جائیں تو وہاں گندگی کی ایک الگ ہی داستان ہوتی ہے۔ پھر دودھ میں ملاوٹ، آٹے اور چینی میں ملاوٹ، عام پانی کو خاص بنا کر مہنگے داموں فروخت کرنا، ایک طویل سلسلہ ہے جس کا کسی دوسرے ملک میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ سبزیاں لینے جائیں تو وہاں بھی ایک الگ نوحہ ہے۔ بازاروں میں گندگی تو ایک طرف، جن زمینوں پر یہ سبزیاں کاشت ہوئی ہیں ان زمینوں کو ندی نالوں اور بعض اوقات فیکٹریوں کے گندے اور زہریلے پانی سے سیراب کیا جاتا ہے۔ لاہوریوں کی طرح کراچی والوں کو بھی دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ ملک بھر میں کچھ ایسا ہی حال ہے، چھوٹے شہروں میں تو حالات اس سے بھی زیادہ خراب ہیں۔ ہم جو کچھ کھا رہے ہیں وہ مضر صحت ہے اور کئی میں تو زہر بھی۔ چند دن پہلے حکومت نے معدے کی ایک ٹیبلٹ
رینٹیڈائن پر پابندی لگائی کیونکہ وہ مریضوں کو صحت دینے کی بجائے انہیں موت دے رہی تھی۔ عوام ان چیزوں کی کس سے شکایت کریں؟ رپورٹ ٹیم اردو نیوز۔ دوستوں، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل اردو نیوز کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ نیچے کمنٹس میں اپنی رائے کا بھی اظہار کریں تاکہ میں ویڈیوز کو مزید بہتر کر سکوں۔ شکریہ۔